السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ایک تو پاکستان کے اندر یہ نیریٹو بڑی دیر کا ڈیولپ کیا جا رہا تھا اور عمران خان نے 22 سال لگائے اس نیریٹو کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ عوام کے اندر سے ایک آواز اٹھائی، مڈل کلاس کو موبلائز کیا، پوری قوم کو یکجا اس بات پہ کیا کہ اگر اوپر ٹاپ لیول پہ ایماندار شخص آ جائے تو نیچے تک حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ان کا یہ ہمیشہ سے نیریٹو رہا اور عام لوگ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ اگر پرائم منسٹر ایماندار ہوگا تو نیچے سب ٹھیک ہو جائے گا، چیف جسٹس اچھا ہوگا تو نیچے عدالتیں بہتر ہو جائیں گی، آئی جی بہتر ہوگا تو نیچے پولیس ٹھیک ہو جائے گی، چیف سیکرٹری ٹھیک ہوگا تو انتظامی لیول کے اوپر تمام معاملات سموتھ ہو جائیں گے اور کرپشن ختم ہو جائے گی۔ یہ نیریٹو تو اب رخصت ہو چکا۔ عدالت سے سند یافتہ یعنی عدالت سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد ایمانداری کا عمران خان صاحب آج بھی سیٹ کے اوپر موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کی سلیکشن کردہ جو بیوروکریٹک ٹیم ہے یا پولیٹیکل ٹیم ہے اس کے اندر اتنے ایشوز ہیں کہ آج اگر آئی جی لگتا ہے تو نیچے پولیس ٹھیک نہیں ہوتی، چیف سیکرٹری لگتا ہے تو نیچے انتظامی معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، اور اگر کوئی اور عہدیدار لگتا ہے تو نیچے اسی طرح لوٹ مار کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یا تو اس پہ پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے تھی یا پھر یہ مان لینا چاہیے تھا کہ وہ سلیکشن آف پیپلز پہ کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک کے اندر 6 آئی جی، جس صوبے کے اندر پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے، 63% ہے اس ملک کا، وہاں پہ 6 آئی جی تبدیل کر دیے جائیں اور پولیس کلچر کو تبدیل کرنے کے نام پہ ہر آئی جی آ کے ڈرامہ کرے اور معاملہ وہاں پہ پولیس مقابلے بھی جاری ہوں، وہاں پہ کرپشن بھی جاری ہو، وہاں پہ جو امان کے معاملے میں لوگ انسیکیور ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس دعوے کو ہم کیا کریں؟ جن لوگوں کے بیچارے دن دہاڑے قتل ہو جاتے ہیں وہ اس دعوے کو کیا کریں؟ 6-7 ہم چیف سیکرٹری تبدیل کر دیتے ہیں، پھر وزارتوں کی تو اب بات ہی چھوڑ دیں نا، کس وزیر کو کتنی بار تبدیل کیا گیا۔ اس طرح تو لوگ یقین کریں کہ وہ جو محلے کے اندر نائب ناظم کونسلر ایک کلرک ہوتا ہے اس کو بھی اس طرح سے اٹھا کے نہیں پھینکتے جس طرح اس گورنمنٹ نے تبدیلیاں کی۔ اور آج جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بنیادی طور پہ بات ہے کرپشن کی، کہ عمران خان صاحب نے یہ نیریٹو دیا کہ جب اوپر اچھے لوگ آ جائیں گے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کرپٹ لوگ جن کے خلاف 126 دن کا دھرنا دیا گیا، جس کے بارے میں پچھلے 22 سال کی جدوجہد عمران خان صاحب نے کی اور لوگوں کو یقین دلایا کہ زرداری صاحب کرپٹ ہیں، نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں، ان کی پوری ٹیم کرپٹ ہے، اور فضل الرحمان صاحب بھی کرپٹ ہے، اور تمام اپوزیشن کے لوگ کرپٹ ہیں، شہباز شریف کرپٹ ہے، حمزہ شہباز کرپٹ ہے، اور وہ صرف ایماندار ہے۔ اس کے بعد عدالت سے ایمانداری کی سٹیمپ بھی لگ گئی، ثاقب نثار صاحب نے سٹیمپ لگا دی کہ ایماندار پرائم منسٹر ہیں، لیکن پریکٹیکلی نیچے کیا ہو رہا ہے؟ نیچے لوٹ مار کا ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ آپ پنجاب کے کسی ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر لوٹ مار کی انتہا ہے۔ یعنی آپ پی ایچ اے کی بات کر لیں، پی ایچ اے کے محکمے کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے۔ اب واسا کی بات کر لیں، واسا کے اندر لوٹ مار کی انتہا ہے۔ آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بات کر لیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اندر لوٹ مار کی انتہا ہے۔ آپ فوڈ اتھارٹی کی بات کر لیں، فوڈ اتھارٹی جو ماضی کے اندر تھی شہباز شریف صاحب کے دور میں، آج اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی بات کر لیں، وہاں پہ لوٹ مار ہے۔ آپ ایجوکیشن کی بات کر لیں، وہاں پہ بد انتظامی کی انتہا ہے۔ آپ ہیلتھ کی بات کر لیں، آپ کسی اسپتال میں چلے جائیں، کسی میڈیکل کالج میں چلے جائیں، سرکاری اداروں میں چلے جائیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں، وہاں پہ یقین کریں کہ بد انتظامی کا لیول یہ ہے کہ ہر چیز ٹھیکے پہ جا رہی ہے اور کرپشن کی انتہا ہے۔ ایل ڈی اے کو آپ دیکھ لیں، ایل ڈی اے کے اندر ٹھیکوں کے پروسیس کو دیکھ لیں، آپ ٹیپا کو دیکھ لیں، کسی محکمہ خوراک کے اندر چلے جائیں۔ یہ تو ایک اوورال صورتحال ہے جو میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فیڈرل میں چلے جائیں،
وہاں پہ اوورسیز پاکستانی سے شروع ہو جائیں، وہاں پہ فوڈ اینڈ سیفٹی میں چلے جائیں، ڈریب میں چلے جائیں، کسی ادارے کی آپ بات کر لیں، رزاق داؤد صاحب کراچی میں آپ چلے جائیں، زیدی صاحب کی منسٹری میں چلے جائیں، آپ کو ایسی ایسی داستانیں ملیں گی، ایسی ایسی کہانیاں ملیں گی کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ انرجی سیکٹر میں چلے جائیں، وہ ندیم بابر صاحب یہاں پہ دیہڑی لگا کے چلے گئے، ہم چیختے رہے کہ خدا کے لیے یہ ندیم بابر ایک وارداتی آدمی ہے۔ یونس ڈاگا نامی ایک سیکٹری ہوتا تھا جس نے اپنے ونڈ اور اپنے سولر لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، پچھلے دور میں بھی موجوں میں رہے، اس دور میں بھی موجوں میں رہے، تو ہم چیخے مارتے رہے، کہتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن نہیں سمجھے۔ تو یہ ہمیشہ سے وہ کہتے رہے کہ میں ایک اچھا کپتان ہوں، ٹیم سلیکٹ کرنی مجھے آتی ہے، ٹیم میں سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ تو ہم اوورآل جب دیکھتے ہیں، بیوروکریٹک ٹیم کو دیکھتے ہیں، ہم سیاسی ٹیم کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں جگہ جگہ بلنڈرز نظر آتے ہیں، غلطیاں نظر آتی ہیں۔ تو آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پاکستان جو کرپشن میں بہت پیچھے تھا، کرپشن کی جو انڈیکس ہے، آج پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر بڑی شرمناک طریقے سے پاکستان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ 16 درجے پاکستان مزید آگے سے بڑھ گیا، یعنی 124 نمبر سے 140 پر چلا گیا، یعنی 2021 میں 124 نمبر پہ تھا، آج 140 نمبر پہ چلا گیا۔ 2016 میں پاکستان کا جو نمبر تھا وہ 116 تھا، 2021 میں 124 تھا، اب 140 ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بارے میں، رپورٹ کے بارے میں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جی اس میں فائنینشیل کرپشن کا ذکر نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، فلانا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اوورآل آپ رسپانسیبل ہے گورننس کے، اگر گورننس میں تھوک کے حساب سے کرپشن ہو رہی ہے، پنجاب میں پوسٹنگ ٹرانسفر پیسوں کے عوض جا رہی ہے، کون سی پوسٹ ہے جس کے پیسے نہیں لیے جا رہے؟ پورے صوبے کو دیکھ لیں، مرکز میں آپ چلے جائیں، دیہڑیاں لگ رہی ہیں جگہ جگہ۔ تو جب گورننس کا یہ لیول ہوگا اور آپ کہیں گے جی اوپر نیک آدمی آ جائے تو پھر سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی ایک متھ وہ تھی کہ اوپر نیک آدمی آ جائے، نیچے سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ختم ہوئی۔ اور دوسری یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا کریڈٹ تھا بہت بڑا کہ وہ کرپشن نہ خود کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وہ برم بھی ختم کر دیا۔ یہ وہ مورل گراؤنڈ تھی جس کے اوپر وہ حکومت کر رہے تھے، باقی تو اوورآل ساری تباہی تھی، بد انتظامی تھی، بیڈ گورننس تھی، پوسٹنگ ٹرانسفر کے ایشوز تھے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ تو ساری تھی۔ عدلیہ بڑی شاکی ہے گورنمنٹ سے، وہ جگہ جگہ مختلف ایشوز کے اوپر عدلیہ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے۔ نیب بہت زیادہ متحرک رہی، نیب نے اتنی کاروائیاں ڈالیں، جناب چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ جتنا کام ہم نے کیا زندگی میں کسی نے نہیں کیا، اتنے ارب ہم نے ریکور کیا۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سکیم آیا کہ نیب کی ریکوری مل ہی نہیں رہی، کہاں چلی گئی ہے، کس کے پاس چلی گئی ہے، کس اکاؤنٹ میں چلی گئی۔ خیر اس کو چھوڑیے، نیب بھی متحرک رہی، ایف آئی اے بھی متحرک رہی، ایماندار وزیر اعظم بھی ہے، اور اس کے باوجود پاکستان کرپشن میں آگے سے آگے چلتا جا رہا ہے۔ یعنی اب تو نواز شریف کی کرپشن بھی بند ہے، شہباز شریف صاحب کی کرپشن بھی بند ہے، حمزہ شہباز کی کرپشن بھی بند ہے، زرداری صاحب کی کرپشن، ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی آپ بند کریں، پریکٹیکلی تو آپ کو بند کرنا چاہیے۔ سارے کرپٹ لوگ آپ نے ڈالے ہوئے ہیں کیسوں کے اوپر، وہ طریقے بھگت رہے ہیں، ظاہر ہے آج کے اس دور میں کرپشن تو نہیں کر رہے، پھر یہ کرپشن کون کر رہا ہے؟ یہ کرپشن کیوں زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے؟ سارے کرپٹ لوگ تو اپوزیشن میں ہیں، اقتدار ان کے پاس ہے نہیں، حکومت وہ کر نہیں رہے، کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے ادارے کے بھی وہ ہیڈ نہیں، تو ظاہر ہے کرپشن کون کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب اس کا جواب آپ کو، اس قوم کو دینا پڑے گا۔ ایک وقت تھا یہاں پہ یہ نیریٹو چلتا رہا کہ اتنے ارب روپے کی، کچھ پتہ نہیں 1100-1200 ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی ہے۔ اب 3 سال 3.5 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہو گئی ہے، وہ کچھ 6-7 ہزار ارب روپیہ وہ بھی بچ گیا ہوگا، وہ کدھر ہے؟ اور ظاہر ہے آپ کا دور ہے، آپ کی حکومت ہے، تو اب تو وہ کرپشن نہیں ہو رہی ہوگی، وہ جو بچا ہوا پیسہ ہے وہ کدھر ہے؟ وہی قوم کو واپس لوٹا دے۔ مجموعی طور پہ اتنی بدقسمتی سے مجھے اور بڑی تکلیف سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بیڈ گورننس کے ایشوز بھی ہیں، بیوروکریسی کی ٹیم کے ایشوز بھی ہیں، پولیٹیکل ٹیم کی سلیکشن کے ایشو بھی ہیں،
آپ جو تجربہ کار اپنے آپ کو کپتان کہتے ہیں، ٹیم سلیکشن میں ماہر سمجھتے ہیں، وہ ساری چیزوں میں آپ فیل ہو گئے۔ گورننس کے ایشو پہ ہم بہت سارے آپ کے جو چاہنے والے، محبت کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے آپ کے اقدامات ایسے ہیں، آپ کے کارنامے ایسے ہیں کہ میرا خیال ہے اب تو آپ کے چاہنے والوں کو بھی ڈیفینڈ کرنے میں بڑی مشکل آ رہی ہے، بلکہ شاید ناممکن ہوتا جا رہا ہے ڈیفینڈ کرنا آپ کے کارناموں کو۔ اس پہ ذرا نظر کرم کریں، اپنی اداؤں پہ غور کریں، اپنے لوگوں پر غور کریں، ٹیم پر غور کریں، کون سی ٹیم ہے جو پولیٹیکلی آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے، کون سی ٹیم ہے جو بیوروکریسی کے سائڈ کے اوپر آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، پھر جا کے گورننس ٹھیک ہوگی۔ اپنے میزبان ذوالفقار آپ کو اجازت دیجیے اس درخواست کے ساتھ کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ براہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور بر وقت آپ کو بریکنگ نیوز اور ویوز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔